بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 30 اگست سال 2019 اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پہ، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن بدستور بگڑتی جا رہی ہے، اور کرفیو کے باوجود 1 ماہ ہونے کو ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن کرفیو کے باوجود صورتحال بھارتی فورسز کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اور آج پاکستان میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی اپیل پر دنیا بھر میں آج کشمیریوں کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی آر منایا گیا۔ 1 گھنٹہ مختص کیا گیا تھا، آدھا گھنٹہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ یہ آئیڈیا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا 12 سے 12:30 بجے تک۔ گو کہ اس کا مذاق بھی اڑایا ان کے مخالفین نے بہت زیادہ، ابھی تک بھی سوشل میڈیا پہ ایک مذاق چل رہا ہے۔ میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، عمران خان صاحب کے ساتھ 1000 اختلافات ہوں گے، لیکن یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ویسٹرن جو دنیا ہے، مغربی دنیا، وہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ان کے ہاں اگر آپ نے کسی چیز کو کیچ کروانا ہے، ان کی نظر میں کیچی بنانا ہے، تو اس کا بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے۔ ادھر ہمارے ہاں مار دھاڑ توڑ پھوڑ چلتی ہے، لیکن ویسٹرن جو دنیا ہے، مغربی ذرائع ابلاغ، اس طرح کے احتجاج جو ہیں پرامن، وہ بہت اس کو کیا کہنا چاہیے، وزن رکھتے ہیں ان کے نزدیک۔ تو اسی لیے یہ آج ہاف آر کا سولیڈیرٹی آر منایا گیا کشمیریوں کے ساتھ، جس میں خلاف توقع یعنی کہ مخالفین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ دیدنی تھی، بھرپور شرکت کی لوگوں نے، اور خود سے کی، بچوں نے کی، خواتین نے کی، بزرگوں نے کی، بوڑھوں نے کی، اور وزیر اعظم آفس آج کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس میں لوگ گئے اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے مین جو تقریب تھی وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، قومی ترانہ بجایا گیا، تو یہ چیز ہوئی، اور انہوں نے سپیچ بھی کی، اور آج پھر انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جو مودی سرکار کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت نہیں ہوں گی، اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ آخری دم تک لڑے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا، کرفیو ہو گیا ہے 1 ماہ کو، لیکن یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو فوجی ادارے ہیں وہ ان میں جو کیا کہنا چاہیے فرسٹریشن، گھبراہٹ، وہ بڑھتی جا رہی ہے سیکورٹی فورسز میں، بھارت کی سیکورٹی فورسز میں۔ اور یہ بھارتی حکمرانوں کو جو دلی میں جو رپورٹ بھیجی گئی ہے، خفیہ رپورٹس جاتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز بھیجتی ہیں، ایک پلس وہ بھیجی گئی ہے۔ پھر یہ کہ مکمل لاک ڈاؤن کے باوجود 3 ہفتوں کے بعد بھی بھارت مخالف مظاہرین جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لوگ بدستور مظاہرے کر رہے ہیں، اور سیکورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کے جو ہیں وہ 500 واقعات، یہ 2 دن پہلے کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، ہوئے ہیں، اور 250 سے زائد مظاہرے صرف سری نگر میں ہوئے ہیں، جہاں پہ مین سری نگر کیپٹل ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی بھی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ سیکورٹی فورسز نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ہیں۔ آنسو گیس استعمال ہو رہی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال ہے، 100 سے زائد شہری ہسپتال پہنچے، جبکہ ان تعداد کہیں زیادہ ہے۔ پتھراؤ سے پولیس کے 300 اور پیراملٹری فورس کی 100 اہلکار زخمی ہوئے، یہ تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور حکومتی عہدیدار کی رپورٹ ہے، حکومتی عہدیدار مان رہے ہیں کہ 5000 کشمیری گرفتار ہوئے، لیکن یہ تعداد 12000 سے زیادہ پہنچ چکی ہے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد کشمیر سے علیحدہ کرنے پر کارگل میں بھی 2 روز سے ہڑتال چل رہی ہے، والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے، تو یہ چیز وہاں پہ چل رہی ہے۔
اور اب گورنمنٹ آف انڈیا کو مسئلہ یہ ہے، دلی سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کرفیو فلی طور پہ اٹھایا تو ریئیکشن بھرپور ہوگا اور ہمارا سارے کا سارا جو ہے یہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا سیکورٹی فورسز کا بھرم۔ یہ چیز آج پھر ایک اور رپورٹ بھی ہے، وہ ہے امریکنز کی۔ امریکنز بھی اس پہ خاص طور پہ امریکنز نے بھی اس پہ خاص تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ رپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ چیز امریکن سری نگر میں قابض فوج کے بینکرز جو ہیں، شوٹرز وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صورتحال بہتر ہونے کا بھارتی تاثر سری نگر میں بالکل نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک اور رپورٹ ہے، امریکنز کی بھی یہی رپورٹ ہے۔ سپریم کورٹ بھی آرڈر کر چکی ہے، تو مسئلہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو، دلی سرکار کو، اب جو چیز ان کے گلے میں پھنستی جا رہی ہے۔ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس قریب سے قریب آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک ہفتے کے اندر تو بھارتی سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر کرفیو کے بارے میں، مواصلاتی نظام جام کرنے کے بارے میں، غیر انسانی حقوق، جو غیر انسانی سلوک وہاں پہ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، یہ ساری رپورٹ ایک ہفتے کے اندر سبمٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہیں وہ مسائل جن کا سامنا ہے بھارتی فورسز کو اور بھارت کی مودی سرکار کو۔ تو لیکن ایک اور چیز میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے آج پاکستانیوں نے خاص طور پہ آئے ہیں کشمیریوں کی حمایت میں، بالکل انہوں نے اپنی بھرپور شرکت کی ہے، سولیڈیرٹی شو کی ہے، اظہار یکجہتی کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، لیکن ایک پیرالل کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ اگر کوئی بھارتی فورسز نے اٹیک کیا تو اس پہ بہت زیادہ ہم ریئیکٹ کریں گے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارتی فورسز کو اس کا سخت جواب دیا جائے لائن آف کنٹرول پہ، کیونکہ مظفر آباد آزاد کشمیر کے باؤنڈری پہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں اور مارا بھی جا رہا ہے۔ تو اب گورنمنٹ کو چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کو اس بارے میں کیٹیگوریکلی اسٹریٹ فارورڈ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں اور بھارتی فورسز کو جواب دینا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز فیصلہ کیا گیا تھا، وہ ابھی تک اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اور وہ ہے فضائی حدود بند کرنے کا۔ پاکستان کا فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا بھارت کے لیے ہر طرح کی، اور دوسرا افغان ٹرانزٹ روٹ ہے وایا واہگہ، وہ بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کو روک لیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے، فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے جناب اس کی ریزن ہے افغانستان کی طرف سے، کہتے ہیں یہ ریکویسٹ آئی ہے افغان حکومت کی طرف سے کہ یہ دونوں کام نہ کریں، اس سے وہ افیکٹ ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے یا پھر افغانستان کا مفاد دیکھنا ہے یا انڈیا کا مفاد دیکھنا ہے، کیونکہ تجارت کا سارا فائدہ تو انڈیا اٹھا رہا ہے، اور اگر ایسے موقعوں پہ یہی ہوتا ہے کہ ملکوں کو سخت پیغام دیا جاتا ہے، سخت فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایمبیسیڈر واپس بلانے سے زیادہ بڑا فیصلہ ہوگا کہ آپ انڈیا کے لیے بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دیں، کیونکہ یہ پہلے بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور پاکستان نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا تھا اور بھارت کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ پھر افغان ٹرانزٹ روٹ بند ہوتا ہے تو اس سے روزانہ کی بنیاد پہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ انڈیا کما رہا ہے وہ بند ہوگا، اور اگر افغانستان کی ضروریات ہیں، غذائی ضروریات ہیں، تو پاکستان خود بھی پوری کر سکتا ہے۔ پاکستان کے سے چاول جا سکتا ہے، گندم جا سکتی ہے، باقی پھل جا سکتا ہے، یہ چیزیں یہاں سے جانی چاہیے، بجائے اس کے سبزیاں جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ آلو، میں آپ کو بتا دوں آلو کا مسئلہ ہے، آلو کی بہت ساری سٹور میں آلو پڑا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپنے کسانوں کو فائدہ دیں، آپ اپنی اجناس بھیجیں افغانستان میں، بجائے اس کے کہ آپ انڈیا کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہیے اور سخت فیصلہ کرنا چاہیے
اور یہ جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ تاثر نرمی کا تاثر جائے گا اور اس سے عوام میں بددلی پھیلے گی۔ اور لائن آف کنٹرول کے پار بھی ٹھیک ہے آپ سیلیبریٹیز کو اور مختلف لوگوں کو، اہم لوگوں کو لائن آف کنٹرول کا وزٹ کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اس کا جواب بھی سخت دیں۔ اگر وہ ہمارے 2 شہید کرتے ہیں تو ہمیں ان کے 8 آدمی مارنے چاہیے، جیسا کہ ہم نے بالا کوٹ کے بعد کیا تھا۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ دنیا کی توجہ اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو تب بھی یہ اقدامات ہمیں کرنا پڑیں گے، ادروائز ہم ویک وکٹ پہ چلے جائیں گے۔ اور UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور انڈیا کو بھی اور عالمی برادری کو بھی سخت پیغام جانا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی دن ہے پاکستان کو اپنی اہمیت کو کیش کروانے کے لیے۔ افغانستان کی صورتحال کو نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے جس کا اناؤنسمنٹ ابھی ہونی ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت کم از کم ٹروپس جو ہیں 8500 یا 8600 وہ رہیں گے افغانستان میں۔ مکمل انخلا ہو بھی جائے گا تب بھی جب سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکنز جو ہیں وہ اپنے ٹروپس ادھر رکھے گا۔ 8600 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اس کو کم کر کے 86 پہ لایا جائے گا اور اس کے بعد سچویشن کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو جب پاکستان افغانستان میں سپورٹ کر رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اور ساری سچویشن میں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا وزن بڑھانا چاہیے، اپنا بارگین کرنا چاہیے اور کیٹیگوریکلی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں سفارتی میدان میں عمران خان صاحب کو، وزیر خارجہ کو اور آرمی چیف کو، ان کو نکلنا چاہیے، مختلف ملکوں کا وزٹ کرنا چاہیے اور دونوں اینڈز پہ سول سائڈ پہ بھی اور ملٹری سائڈ پہ بھی اپنی سفارتکاری کو تیز کرنا چاہیے، تبھی جا کے مقبوضہ کشمیر کے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کمی آ سکے گی۔